نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم ومسلمة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر، ہر مومن پر فرض ہے۔ اب چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ کس علم کا سیکھنا ضروری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کتنے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، علم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک علم دنیاوی، ایک علم اخروی۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث کے اندر علم اخروی مراد ہے، علم دنیاوی اس سے مراد نہیں ہے۔ اب علم اخروی کتنا مراد ہے، کتنا ہر مسلمان پر علم اخروی سیکھنا، دینی علم سیکھنا ضروری ہے، میں آج آپ حضرات کو یہ بات بتاؤں گا۔ میرے دوستو، دیکھیے، اتنے علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے اسے صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اس انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور بچے دینے والا، بچہ دینے والا، تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا، تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دعا، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی بچے نہیں دے سکتا۔ صرف اگر کوئی دے سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں اگر کسی کے بچے نہیں ہوتے تو وہ پیر پر جا کر دعائیں کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھئی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس پیر سے کہوں گا تو یہ پیر مجھے بچے دلا دے گا۔ کوئی پیر نہیں دلا سکتا، بلکہ جو مر گیا وہ تو خود دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اس لیے اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ اگر آپ کسی اور سے مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا، اتنے علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ جس سے اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، یعنی کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے، کیا چیز نہیں کرنی چاہیے، کس طریقے سے کمانا چاہیے، کس طریقے سے نہیں کمانا چاہیے، یہ ہر انسان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز، ہر مسلمان مرد پر اس علم کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ جس شعبے میں رہتا ہے، جس شعبے میں کام کرتا ہے، جس لائن میں کام کرتا ہے، اس لائن کے متعلق تمام ضروری مسائل کا، دینی مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے، کہ جس سے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، یہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کام کے کرنے کے پیسے لینا ہمارے لیے جائز ہے، کس طریقے سے ناجائز ہے۔ ان تمام باتوں کا ہر مسلمان کے لیے پتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں جو دینی مسائل، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام مسائل کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ نماز کے بارے میں کتنا پتہ ہو کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کے اندر حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس طریقے سے نماز کے متعلق ضروری پتہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ کتنے کے اوپر فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، کتنے پر فرض نہیں ہوتی، اس بات کا پتہ ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز، حج کا پتہ ہو کہ حج کب فرض ہوتا ہے، روزے کا پتہ ہو، روزے کے متعلق ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ جس سے اسے یہ معلوم ہو جائے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کے اندر لائے،
اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور صبح شام کے جو مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ لیکن یہ تمام کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ علماء دین نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، علماء دین کے پاس بیٹھو گے، مقامی مسجد کے امام کے پاس بیٹھو گے، یعنی جو آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ کی اگر اپنے امام سے دوستی ہے، آپ اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، تو آپ کو جن مسائل کی ضرورت ہوگی ان مسائل کا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ جب اپنے امام کے پاس میں بیٹھیں گے، اس سے معلوم کریں گے، اس کے پاس میں بیٹھیں گے، تو اس طریقے سے آپ کو تمام مسائل کا معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں، آپ کو علم دین سیکھنا ہے، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو علماء دین کی، مقامی امام کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ صحبت کے بارے میں ایک فارسی شعر ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا، صحبت صالح کنن صالح ترا، صحبت طالع کنن طالع ترا، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک اچھے کام کرو گے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو بری ہی صحبت ملے گی، اس میں کوئی اچھا نہیں ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں برا ہی ملے، لیکن اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ملے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلقات ایسے لوگوں سے بنائیں کہ جو نیک لوگ ہیں، اور اس سے زیادہ علماء دین سے تعلق رکھیں، کیونکہ اگر آپ علماء دین کے پاس بیٹھو گے، اگر آپ کو 10 بات دنیا کی ملیں گی تو ان کے اندر قریب 5 بات جو ہیں اخروی ملیں گی کہ جن سے آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ کسی علم دین جس کے پاس ہو، کوئی عالم ہو، عالم کے پاس بیٹھو، عالم سے دوستی کرو اور عالم کے ساتھ رہو، تو آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام، عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت بھی دیتا ہے، اور کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتا۔